لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، یعنی یہ 4 آیتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور پیچھے جو مضمون بیان ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک احسان یا اپنا ایک فضل یا اپنا ایک کرم جو لوگوں پر کیا، وہ بیان فرمایا تھا کہ خلق الانسان من علق۔ اس رب کا ہماری ذات کے اوپر، ہمارے اوپر سب سے پہلا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی چیز سے وجود بخشا کہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو کچھ چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایک غیر اہم چیز سے ہمیں وجود بخش دیا۔ خلق الانسان من علق، ایک جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے ہمیں انسان بنایا، اس کا کرم ہے۔ اس رب نے الذی علم بالقلم، اس رب نے ہمیں قلم کے ذریعے تعلیم دی، ہمیں سیکھنا، سمجھنا، شعور اور علم کا ادراک، یہ تمام تر چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا، اس رب نے وہ اس انسان کو سکھایا ہے، یعنی پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد علم بھی دیا، تعلیم بھی دی، شعور دیا، فہم و فراست، عقل و دانش، یہ تمام تر چیزیں دیں۔ اب دینے کے بعد کیا ہے؟ اب سنیے، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کہ نہیں بے شک انسان سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی مطلب سر پھرا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارآہ استغنی، جب وہ اپنے تئیں، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب اس کو علم مل جائے، شعور مل جائے، عقل مل جائے، فہم و دانش مل جائے، اور یہ تمام تر نعمتیں جب اس کو مل جاتی ہیں، تو وہ پھر اپنے رب سے سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، اپنے رب سے ایسا بے نیاز ہوتا ہے کہ مجھے اب رب کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تو میں نے خود سیکھ لیا، سب کچھ تو میں نے خود کر لیا۔ اب اگر ایسا ہوگا تو میرے پاس علم موجود ہے، میں اس طریقے سے درست کر لوں گا، یہ چیز خراب ہوگی میں یوں صحیح کر لوں گا، اب تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ باتوں سے ہی مجھے وہ یاد آیا کہ جب غالباً جاپان یا امریکہ کے اندر ٹائٹینک جب تھا، تو اس نے جب جہاز بنایا، بحری جہاز، تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اب جتنا مضبوط میں نے جہاز بنا دیا ہے، جتنا بڑا جہاز بنا دیا ہے، اس کو تو اگر اللہ بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہی چیز ہے کہ علم، شعور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ انسان اسی خدا کی سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، اور ارآہ استغنی، اور خود کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، یہ بگڑے گا تو یوں کر لوں گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان یہ چیزیں سوچنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے جو رب یاد کروا رہا ہے۔ اب فرمایا
اس چیز کو بھول گیا کہ ان الی ربک الرجعی، کہ سرکشی کر لے، گھوم لے، جو تیرے من میں آتا ہے کر لے، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، لیکن ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جانا کہاں ہے تجھے؟ بھاگے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ سرکشی تو کر، بغاوت کر، سب کچھ کر، لیکن جائے گا کہاں؟ کس جگہ پر تو چھپ سکتا ہے؟ زمین کے کس حصے پر چھپے گا؟ وہ بھی میری ہے۔ آسمانوں پر جائے گا، وہ بھی میری ہے۔ زمین کے اندر دھنسے گا، وہ بھی میرے ہیں۔ کہاں جائے گا؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو بھی؟ ینہا، جو منع کرتا ہے، عبداً، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر آ کے ہم بات مکمل کر لیتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا اگلا حصہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو نماز پڑھنے سے بندوں کو روکتا ہے؟ اس آیت کے اندر، یہ دو آیتیں ہیں، 9 نمبر اور 10 نمبر، ان آیات کے اندر ایک جرنل اصول بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کس اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ مطلب مسجد کے اندر انتشار پیدا کر کے، لڑائی جھگڑا پیدا کر کے، مسجد کے قریب شور شرابہ کر کے، مسجد کے اندر شور شرابہ کر کے، یا کسی بھی اعتبار سے جو نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یا مسجد سے باہر آپ دیکھ لیں تو نماز پڑھنے سے روکنا کہ مطلب نماز کا وقت ہے اور اگر کچھ دوست آپس میں بیٹھے ہیں، ایک اٹھ کے کہتا ہے میں نماز پڑھا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے چلو پاڑی لینی ہے، بیٹھ جاؤ، بس دو گلاں کر لیے، پھر پڑھ لو، بعد میں پھر ظاہری بات رہ جاتی ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ارأیت الذی، کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو، یہ نہایت نفرت کے ساتھ بولا گیا جملہ ہے۔ جب ہم کسی کو نہایت تحقیر اور نفرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو، یہ اس انداز اور اس لہجے میں ہے، ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے وہ آدمی بھی کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ یعنی رب نے پیدا کیا، رب نے علم دیا، شعور دیا، قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی پچھلے ساری باتیں، اس کے باوجود اب جب انسان رب کی عبادت، اسی رب کی عبادت کرنے لگا تو یہ اتنا سر پھرا انسان ہے کہ اس نے اس کو عبادت سے بھی روک دیا۔ جبکہ پیدا اس نے کیا ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت بھی تو پھر اسی کی ہوگی۔ علم اس نے دیا، شعور، سب کچھ اس نے دیا، اور اس رب کی کوئی عبادت کرنے لگا تو اس نے پھر اس کو روک دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کی نماز کو ڈسٹرب کرنا، کسی کی نماز میں خلل پیدا کرنا، یا کسی کو نماز سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اس رب نے پیدا کیا ہے ہم سب کو، پھر علم دیا، شعور دیا، اب ہم اسی رب کی عبادت کرنے لگے تھے کہ ہم نے روک دیا، کہ منع کر دیا، کوئی آڑ بن گئے، کوئی خلل پیدا کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا اور کتنا خطرناک اور سنگین گناہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ہی عبادت سے ہم خود ہی روک لیں کسی دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کی آیات ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان آیات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔